أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ ایسے حالت میں مت مرو کہ جب آپ کے اندر ایمان موجود نہ ہو، بلکہ ایک ایسے حالت میں مرو کہ جب آپ کے اندر ایمان موجود ہو۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت فرمائی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ آپ ان لوگوں کو مردہ مت کہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ یقینی طور پر اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ اور جو تیسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو حالات چل رہے ہیں، اس میں انڈیا نے پاکستان کے عام سویلینز کو شہید کیا، عام سویلین کے اوپر اٹیک کیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ پاکستان نے پہلگام کے اوپر اٹیک کیا تھا اور ہمارے عام سویلین کو مارا تھا، بلکہ پاکستان نے اس کا انکار کیا۔ پاکستان نے بار بار ریسٹرین شو کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، اور اگر انڈیا در اندازی کرے گی تو انڈیا کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ آپ نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا کہ پھر 6 اور 7 کی درمیانی شب کو انہوں نے ہمارے مدارس کے اوپر اٹیک کیا، مسجدوں کے اوپر اٹیک کیا، سویلینز کو شہید کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہوئے اسی وقت جب پاکستان نے جواب دیا تو ان کے 5 جنگی طیارے انہوں نے گرا دیے۔ اور یہاں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی وقت انڈیا کے جتنے بھی طیارے ہوا میں تھے تو وہ سارے قیمتی طیارے تھے، یعنی کہ وہ جنگ کرنے کے لائق طیارے تھے، اور ایک وہ طیارہ تھا جس کے اوپر انڈیا بہت ناز کرتا تھا، اور 2019 میں مودی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو آج حالت کچھ اور ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی رافیل جو ان کے ماتھے کا جھومر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پاکستان کے شاہینوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا، اور پوری دنیا میں بھارت نے یہ ہزیمت اٹھائی۔ یہ 6 طیارے جو ان کے گرے، یہ اتنا بڑا ہزیمت وہ اپنے دل پہ لے بیٹھے کہ وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ بار بار پاکستان ان کو سمجھاتا رہا کہ آپ اگر آپ ٹارگٹ کریں گے ہمیں تو ہم آپ کو دگنے پور سے آپ کو ٹارگٹ کریں گے، وہ باز نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے ڈرونز بھیجے پاکستان کے شہروں میں پینک کریٹ کرنے کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے 80 سے لے کر 90 تک ڈرونز ان کے گرائے، اور یہ ان کے گٹھ جوڑ کے ڈرونز تھے جب اسرائیل نے ان کو دیے تھے، اور ہیروف ڈرونز۔ باقی اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو فرمایا گیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کفر ہوتی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف یہ ایک واحد ملت ہوتی ہے۔ باقاعدہ طور پر انڈیا کے اندر جو چھودراہٹ انڈیا کے اندر موجود ہے مودی کا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں تو اسرائیل جو ہے وہ چودھری بنے گا اور یہاں پہ ایشیا میں چودھری بنوں گا۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ قیاس کیا کہ یہ چونکہ ٹھیک اسی طرح کیا ہوگا جس طرح فلسطین ہے۔ پاکستان نے بار بار سمجھایا، اور پاکستان نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ انڈیا جو یہ چودراہٹ کرنے جا رہا ہے، حقیقت میں یہ اس خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے، لیکن دنیا نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ یہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے بہت پرانے حریف ہیں، خود سنبھال لیں گے۔ اب دنیا کو یہ فکر ہونے لگی ہے جب پاکستان نے کل رات کو ایک آپریشن لانچ کیا، اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، پہلی مرتبہ پاکستان نے ریٹیلیشن سٹارٹ کیا۔ اب تک پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا، اور اب بھی پاکستان نے اب تک اتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ شو کیا کہ اب بھی پاکستان ریٹیلیشن نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنی جگہ اور اپنے وقت کی مناسبت سے کرنا چاہتا تھا۔ لیکن انڈیا نے آج رات کو دوبارہ دراندازی کی کوشش کی، اور خان ایئر بیس اور گجرانوالا اور اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے ناکام حملے کیے۔ پاکستان نے 3 گھنٹے کے اندر اندر اس کا جواب دے دیا، اور پاکستان کے شاہین جو تھے وہ ہوا میں اڑے، JF-17، اور انہوں نے بھارت کو ایک بہت بڑا دھچکا دے دیا جب اس کا S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ملیمیٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان کے وہ ایئر فیلڈز ٹارگٹ کیا پاکستان نے جہاں سے ان کے میزائل، ان کے جہاز اڑے تھے، اور پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا، یعنی کہ ادے پور، چندی گڑھ، پٹھان کوٹ ایٹسٹرا، تقریباً 10
ایسے ایئر فیلڈز تھے جن کو باقاعدہ طور پر ڈسمینٹل کیا، اور اسی طرح برہموس میزائل کا ایک ڈیپو بھی پاکستان نے ٹارگٹ کیا اور ان کو بھی پاکستان نے اڑا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلے کہ ممبئی، دہلی، ان کے اندر پاکستان نے ڈرون وارفیئر بھی شروع کیا۔ پاکستان کے ڈرونز جو تھے وہ تقریباً 4-5 گھنٹے تک وہاں پر سرویلنس کرتے رہے، اور انڈیا کے اندر اتنا پینک کریٹ کر گیا کہ انڈیا کے شہر گجرات، خصوصی طور پر گجرات میں بھی پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ مودی کا گڑھ ہے، جو مودی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ یہی کرے گا۔ اب اگر آپ دیکھیں جب انڈیا نے یہ اٹیکس کیے سارے، تو پاکستانی شہروں میں ٹریفک اور جو عام طور پر زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طرح عمومی طور پر جاری رہے، لیکن انڈیا کے اندر جب پاکستان گھس گیا اور پاکستان نے گھس کر جب اس کو مارا تو پہلی مرتبہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ابھی تک تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، پہلی مرتبہ وہ صوفیہ قریشی جو ان کی اسپوکس پرسن ہے، ملٹری کی اسپوکس پرسن ہے، ان کا اترا ہوا چہرہ اور ان کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ہمارے اوپر شارٹ رینج، لانگ رینج میزائل سے ہمارے اوپر، ہماری ایئر فیلڈز کے اوپر اٹیک کیا، ہمارے اوپر ہمارے ملٹری ٹارگٹس کو انہوں نے انگیج کیا، اور باقاعدہ ان کے چہرے سے یہ پتا چل رہا تھا کہ مطلب وہ کتنے دباؤ میں ہے، کتنا ان کا نقصان ہو چکا ہے۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو 150 ارب ڈالر کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400، جس کے بارے میں مودی نے کہا تھا 2018 میں کہ ہمارے پاس ہم اب ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم آ گیا ہے، اور جہاں جہاں پہ انہوں نے انسٹال کیا تھا وہاں پہ پاکستان نے پہلے ان کو ہٹ کیا اور بعد میں انہی ایئر فیلڈز کو پاکستان نے ڈسمینٹل کیا۔ جنگ جو ہے اس سے اسلام نے منع فرمائی ہے، جنگ کسی بھی حالت میں اچھی نہیں ہوتی ہے، جنگ کی ساری شکلیں جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کی حیثیت سے ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا، مظاہرہ کیا، بار بار منع کر دیا انڈیا کو، اور انڈیا کے اس مودی ہاؤڈی کو بار بار منع کرتے ہوئے یہ پھر بھی منع نہیں ہوا۔ اور ان کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے میڈیا نے تو کل رات کو پاکستان کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے پتہ کر لیا ہے، فلاں جگہ کو ہم نے پتہ کر لیا ہے، فلاں جگہ کو ہم نے پتہ کر لیا ہے، اور پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے ان کو سیف پلیس پہ پہنچایا گیا ہے، اور یہ تک کہا گیا، اتنی غیر ذمہ دار، اتنی ارریسپانسبل انڈین میڈیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، اور پھر بعد میں کیا دعویٰ کیا، پھر بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ڈرونز بھیجے، تو پاکستانیوں نے کہا کہ بھائی پاکستان تو آپ کے ہاتھوں میں تھا، تو کیسے پاکستان نے ڈرونز بھیجے؟ بہرحال پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا، اور جب ان کا آغاز کیا تو ایسا صف ماتم بچ گیا جیسے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ اگر ہم اٹیک کریں گے تو پھر گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور آپ نے دیکھا کہ گونج پوری دنیا میں سنائی دی، یورپین کنٹریز میں سنائی دی، امریکہ میں سنائی دی، اور پوری طور پر امریکہ کی جو سیکٹری فارن افیئر ہے مارکو روبیو نے فوراً پاکستان کو کال کیا، اور پہلے جب وہ کال کرتا تھا تو مطلب وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو صحیح بندہ ہے اس کے ساتھ بات کی جائے، لہٰذا انہوں نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ آپ ذرا ہاتھ جو ہے نا اب ہولا رکھے، انڈیا کو اتنا مت مارے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اجیت ڈووال نے تو کال کی ہے کہ ہمیں پاکستان سے بچائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جب پنجے کے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ بغیرت نہ پھر پوری دنیا کی منتیں کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں بچا لو، تو یہ انہوں نے اب پھر دوبارہ کیا کہ مطلب ریکویسٹ کی، پوری دنیا کو ریکویسٹ کی کہ مطلب ہمیں بچا دو، دنیا پاکستان سے ہمیں بچا دو۔ آپ کو یہ بتاتا چلے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، انڈیا بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ان دونوں کے پاس کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان ول یوز دس پاور، اور اگر انڈیا کا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا ول یوز۔ لیکن یہاں پہ وہ میسج جو ضیاء الحق نے ان کو دیا تھا وہ میں صرف دہرانے جا رہا ہوں کہ جب ضیاء الحق جا کے ان کو کہا تھا، ان کے گھر میں جب وہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے راجیو گاندھی کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ٹھیک ہے، مسلمان تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے چند کروڑ مسلمان جو ہے وہ سپہ ہستی سے مٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور بھی 56-57 اسلامی ممالک ہے جہاں پہ مسلمان تو باقی رہیں گے، لیکن اگر پاکستان نے اٹیک کر دیا تو پھر کوئی ہندو نہیں بچے گا، کیونکہ ہندوؤں کا صرف واحد ایگزسٹنس جو ہے وہ بھارت ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال مودی کا جو غرور تھا وہ پاکستانی شاہینوں نے خاک میں ملایا، اور بہت ساری چیزیں اس طرح ہے کہ مطلب غیر ذمہ دارانہ چیزیں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز اگلے چند گھنٹوں میں آپ خوشخبریاں سنیں گے، اور ان کے اترے ہوئے چہرے جو اب یہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہم ڈی اسکیلیشن چاہتے ہیں، پاکستان ان کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے شروع کیا تو پھر ختم ہم کریں گے، اب یہ بار بار یہ منت سماجت کر رہے ہیں، پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ اسکیلیشن اینی مور، مطلب ہم ڈی اسکیلیشن چاہتے ہیں، ہم اس جنگ کو مزید آگے نہیں لے کے جانا چاہتے۔ لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اتنا مکار، اتنا کریں گے، انہوں نے کبھی بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزیاں کی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے، اینڈ دس وڈ بی اے ٹریپ فار پاکستان۔ اور ابھی بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کی جو طیارے ہیں
وہ ہوا میں ہے. پاکستان کو یہ نہیں، میرے خیال میں پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان اتنا بڑا رسک لیتا. آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوگی کہ پاکستانی پائلٹس جو ہے اپنی وصیتوں کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر رہے ہیں، وہ سائن کر رہے ہیں. مطلب وہ وصیتیں جب وہ اپنی واپس آنے کی امید کو چھوڑ دیتے ہیں اور شہادت کے لیے شہادت کا مالا اپنے گردن میں ڈالتے ہوئے یہ نکلتے ہیں، تو ویسے ہی کیا پاکستانی شاہین ابھی بھی ہوا میں ہے. پاکستانی شاہین جو ہے، پاکستانی جہاز، پاکستانی ایئر فورس ابھی بھی ڈاگ فائٹ میں مصروف ہے انڈیا کے ساتھ. لیکن یہ انڈیا نے مجبور کیا ہے پاکستانی شاہینوں کو اڑان کے اوپر. تو پاکستانی شاہین اڑ چکے ہیں. ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے پاکستان نے. اور انہوں نے یہ بھی غیرتی بھی کیا ان کی مکاری کو دیکھے کہ انہوں نے رات کو ایک میزائل جو ہے وہ افغانستان کے اوپر بھی ٹارگٹ کیا، افغانستان کو بھی مارا، تاکہ وہ یہ تاثر کریٹ کر سکے کہ افغانستان یہ سوچے گا کہ پاکستان نے ہمیں بھی ٹارگٹ کیا. تو وہ پاکستان کے خلاف ان کو اکسانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے فوری طور پر ان کو بتا دیا کہ یہ جو پروجیکٹائل ہے یہ لانچ کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اوپر، تاکہ وہ افغانستان یہ سوچے کہ یہ ہمارے اوپر پاکستان نے لانچ کیا ہے، اور وہ کوئی مطلب ایک وار ہسٹیریا کریٹ کی جائے افغانستان کی سائڈ سے بھی پاکستان کے اوپر. اگر آپ جیو پالیٹکس کو دیکھیں تو جیو پالیٹکس میں یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کا سپورٹ نہیں کیا. جس طرح انڈیا کو امید تھا کہ امریکہ بھی ہمارے پیچھے کھڑا رہے گا، رشیا بھی ہمارے پیچھے کھڑا رہے گا، اور اسی طرح یہ جو تاثر انڈیا دے رہا تھا، انڈیا نے سفارتی محاذ کے اوپر کمپلیٹلی شکست کھائی ہے، کمپلیٹلی شکست کھا چکا ہے. اور جو آئرن بردر ہے پاکستان کا، چائنا جو ہے، چائنا بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور چائنا نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستان کی وقار جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس طرح ہے جس طرح ہم چائنا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر حالت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پاکستانی شاہینوں نے دنیا میں یہ ریکارڈ قائم کیا کہ انہوں نے جو طیارہ ابھی تک نہیں گرا تھا، اور جو طیارے جن طیارے کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 4.5 جنریشن کے طیارے ہیں اور یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیارے ہیں، جب پاکستان کے مد مقابل آیا تو وہ ان کو خاک جو تھی وہ پاکستان نے چٹا دی، اور پاکستان نے اس کو زمین بوس کر دیا. میں رافیل کی بات کر رہا ہوں، جس کے اوپر انڈیا پوری دنیا میں ہزیمت اٹھا رہا ہے. اور اب انڈیا کو بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا Su-30 معراج، MiG-29 اور رافیل طیارے جو تھے وہ زمین بوس ہو گئے. اور اب اس کے بعد پاکستان نے جب آپریشن بنیاد مرصوص لانچ کیا تو 3 گھنٹے کے اندر پاکستان نے اس کا ریپلائی دیا، اور ان کے تقریباً 10 ایئر فیلڈز پاکستان نے اس کے تباہ و برباد کر دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سائبر اٹیک بھی کیا. ابھی تک انڈیا کوشش کر رہا تھا سائبر اٹیکس کا، لیکن پاکستان نے جب سائبر اٹیکس کیے تو ان کا سارا سسٹم وہاں پہ بلیک آؤٹ کر دیا، ان کے سگنلز جام کر دیے، ان کے کئی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک ہو چکے ہیں، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی ان کو بھی ڈسمینٹل کر دیا ہے سائبر اٹیکس کے ذریعے سے. تو پاکستان نے بیک وقت 3 گھنٹے کے اندر ایسا مضبوط جواب دیا جس کی گونج واقعی 7 سمندر پار امریکہ میں سنائی گئی، کینیڈا میں سنائی گئی، پوری یورپ میں سنائی گئی. اور وہاں سے بیانات جو ہے وہ دھڑا دھڑ پاکستان کی طرف پون آنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اب ہاتھ ہولا رکھے، ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا. لیکن پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جنگ شروع کریں، لیکن اگر آپ نے شروع کیا تو پھر ہم ختم جو ہے وہ ہم کریں گے. اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی ہے. اگر آپ ہمارے اوپر 2 میزائل داغیں گے تو ہم آپ کے اوپر 10 میزائل داغیں گے. اگر آپ ہمارے ایک ایریا کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم آپ کے 10 ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے نورخان ایئر بیس کو اور اسی طرح مختلف ایئر بیسز کو ہم نے اٹیک کیا. بے شک انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ایئر بیسز کے اوپر انہوں نے پروجیکٹائل جو ایئر ٹو سرفیس میزائل ہے انہوں نے فائر کیے، یعنی کہ انہوں نے جہازوں سے یہ میزائل جو ہے وہ فائر کیے. لیکن پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم انڈیا کی ایئر ڈیفنس سسٹم سے الحمدللہ بہت زیادہ مضبوط ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ پاکستان نے ان کو ڈسمینٹل کیا ہے. اور پاکستان کے DGSPR نے بیان دیا کہ جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ کمپلیٹلی الحمدللہ محفوظ ہے، کمپلیٹلی سیف ہے. لیکن انڈیا کے اندر آپ نے وہ کھالے دھوئے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ان کے برہموس میزائل کے ڈیپو انہوں نے تباہ کر دیے، کسی طریقے سے ان کے ایئر فیلڈز تباہ کر دیے، کسی طریقے جہاں سے بھی پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اسی کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا پاکستان نے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مکار دوبارہ پاکستان کے اوپر در اندازی کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر اسی وقت یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ انڈیا کے لیے شکست ہوگی، کیونکہ یہ لیول ہو جائے گا، جنگ لیول ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم چودھری اس ایشیا کے نیو نارمل کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان نے ان کی اوقات دکھا دی. تو مودی کا غرور تو خاک میں مل گیا. اب وہ کیا دکھائے گا دنیا کو کہ ہم نے کیا نقصان کیا ہے. اب یہ جو بالکل ہم جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ بالکل ارلی سٹیجز میں ہے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے جن کا آپ کو اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ.
بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے انڈیا کو، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی انڈیا کو یہ ہزیمت اٹھانے پڑے گی۔ اب ان بے غیرتوں کی، ان بے شرموں کی خیر اب اس میں ہوگی کہ یہ اسی طرح یہ شکست تسلیم کرتے رہے جس طرح انہوں نے تسلیم کی ہے میڈیا پہ بیان دیتے ہوئے کہ ہم ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں۔ ابھی تک جب ہم کہہ رہے تھے کہ ڈی ایسکیلیٹ کرو ڈی ایسکیلیٹ کرو، اب خود کہہ رہے، خود مان رہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلم امہ کے ماتھے کے جومر پاکستان کو اپنے ایک اتنے مکار، اتنے بزدل دشمن کے اوپر الحمدللہ پاکستان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برتری دی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ بلند رکھے گا۔ اور ترکی کی بات کریں، ترکی، ملیشیا اور اسی طرح سعودی عرب اور بہت سارے ممالک اگلے انشاءاللہ العزیز چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں گے سمیت ایران۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔